بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، اور ایسے وقت میں یہ ملاقات ہوئی جب ان کی ملاقات کو روک دیا گیا سیکیورٹی کے نام کے اوپر، اور جیل میں انہیں ملنے کی اجازت کسی سے بھی نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اجازت لی گئی، حالات کا تعین کرنا ہے، پھر آن لائن میٹنگ کی بھی بات جو ہے اس وقت ہو رہی ہے، اور آپ صوبے میں آن لائن میٹنگ کا اجرا کریں قیدیوں کے لیے، اور اس کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کروائیں، بنوائیں، یہ سب کچھ آپ کریں۔ لیکن جب عمران خان سے آن لائن میٹنگ کی بات ہو تو اس کے اوپر آپ کہیں کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں، کیونکہ خان صاحب آن لائن میٹنگ کے معاملے پر نہیں مانیں گے، چونکہ پورے کا پوری جو گفتگو ہے اور جس طرح سے اسے سیکرٹ رکھا جانا چاہیے، جو ان کی پارٹی پالیسی ہے، وہ کوئی اور بھی سن سکتا ہے۔ اور ہم نے اس طرح کے معاملات اس وقت بھی ہوتے ہوئے رائے صاحب دیکھے جب پرائم منسٹر ہاؤس، جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ملک اور قوم کے فیصلے کر رہا ہے، اسے بھی کسی اور نے سنا، اور پھر ہم نے اسے پاکستان کے اندر سیاست کے لیے ان آڈیوز کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا۔ راجہ صاحب، ان حالات کے اندر خان صاحب کی اب ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کو اس وقت تنظیمی طور پر لیڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک تو بیرسٹر گوہر نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا اس پر اسد مجید صاحب کو اپنا بیان جو ہے وہ دوبارہ جاری کرنا چاہیے، اور جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسد مجید نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف کیا، اسد مجید نے جو سائفر کی تصدیق کی اور ان کی ہی سفارش پر اسے ڈی مارش کیا گیا۔ راجہ صاحب، ایک بہت ہی اہم نقطہ اس وقت اس پورے کھیل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو امریکہ کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے کچھ کرداروں کی طرف سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، کہ اگر اسد مجید صاحب یہ کہتے ہیں، ڈونلڈ لو نے جس طرف اشارہ کیا کہ جناب کچھ نہیں تھا، ایک تھیوری تھی، اس کی اسد مجید کی طرف سے بھی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو انڈورس کیا گیا، تو پھر اس خط میں کیا لکھا گیا؟ کیا کہا تھا اسد مجید نے امریکہ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسد مجید صاحب جو ہیں وہ کیا دوبارہ سے کوئی بیان دیں گے، اور کیا انہیں بیان دینا چاہیے؟ چونکہ ریٹائرمنٹ کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بیانات اس طرح سے نہیں دیے جاتے، کیونکہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، اور آپ کی مراد کا معاملہ ہے وہ آپ سے چھینی بھی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے، اس کے اندر دو بڑی خبریں چھپی ہیں جن کو میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے، اور ایک جو اندر کی کہانی ہے جو ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو مریم نواز جو کہ اپنی صوبائی نشست مہر شرافت سے ہاری تھی، جو کہ جعلی طور پر چیف منسٹر کے عہدے پر مسلط ہوئیں، جن کو عالمی میڈیا میڈم چیف منسٹر نہیں میڈم تھیف منسٹر کہہ رہا ہے، وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی، اور شہباز شریف جو کہ نام نہاد اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے۔ اصل میں اس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، جن میں آرمی چیفز شریک ہوتے ہیں، تو یہ پچھلے 75 سال سے اصل میں جو آرمی چیفز ہوتے ہیں وہی اس قسم کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ صرف ایک عمران خان صاحب کا دور تھا جس میں عمران خان صاحب نے خود کو ایک منتخب لیڈر کے طور پر ازرٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب شہباز شریف کو یہ پتہ ہے کہ ان کی قومی اسمبلی میں اصل میں کل نون لیگ کی 2 سے 3 نشستیں تھیں، اس لیے وہ بلا چون چراں اس اجلاس کے اندر صرف آرمی چیف اور فوجی قیادت کی خوش آمدید کرتے ہی پائے گئے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال کے اندر جو اصل خبر ہے جس کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، اس کے 2 پہلو بہت اہم ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جس نے کے پی میں بلے کا انتخابی نشان نہ ملنے کے باوجود، پوری لیڈرشپ کے قید ہونے کے باوجود
अली अमीन गंडापुर के रोपोश होने के बावजूद 92% से जायद वोट लेकर हुकूमत बनाई, तो अब चारों नाचार तमाम हलकों को जो कि इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते थे, उनको केपी की हद तक तो चारों नाचार इमरान खान साहब का मैंडेट तस्लीम करना पड़ा है। और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ की सदारत में ये जो एक मीटिंग हुई, जिसके मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया कि शहबाज शरीफ ने इसको चेयर किया, यहां पर अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी ये एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया है, ये पूरा दिन ये खबरें चलाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को या तो इस इजलास में बुलाया नहीं गया या फिर वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। लेकिन ये प्रोपेगेंडा एक तस्वीर की वजह से खुद नून लीग के सियासी चेहरे पर इसलिए कालक मल गया, इस तारतन में कह रहा हूं कि एक तस्वीर रिलीज की गई चारों वज़राए आला की प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और इसमें मरियम नवाज भी मौजूद थी, मुराद अली शाह भी मौजूद थे, और इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। अब हाशमी साहब इस पूरी सूरत में जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसी तरह जो इजलास शहबाज शरीफ ने चेयर किया, इसकी साइड लाइन के ऊपर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब हाशमी साहब, जो शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है साइड लाइन पर, इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने केपी के जो अवाम है उनके आईनी हक पर एक और डाका मारा है। और जो एक पैनल भेजा गया था नामों का अली अमीन गंडापुर और केपी की हुकूमत की जानिब से, ये जो पैनल था चीफ सेक्रेटरी के लिए, इस पैनल के ऊपर शहबाज शरीफ ने डेड लॉक पैदा कर दिया और केपी की हुकूमत को क्रिपल करने का, मफलूज करने का एक बड़ा घिनौना प्लान बनाया गया। बहरहाल अब इस पूरी सूरत में एक और बड़ी और अहम खबर, ये भी एक ऐसी खबर है जिसको मीडिया ने नशर नहीं किया, बड़ी तकलीफ दह खबर है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जिनको बनीगाला मुंतकिल किया गया था, अब उनके मुतल्लिक भी एक ऐसी खबर आई है जिसको बयान करने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास अल्फाज का चुनाव नहीं है कि मैं इस खबर को किस किस्म की ये घिनौनी हरकत की गई है कि इस खबर को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। लेकिन चूंकि एक सहाफ़ी के तौर पर आपको तल्ख हक़ाइक़ भी सामने लाना पड़ते हैं, तो अब ये पता चला है और ये इंकशाफ किया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा को बनीकाला में रख कर उनका जो वॉशरूम है उसके अंदर कैमरे लगाए गए हैं और इसी तरह उनके बेडरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं। और ये इंकशाफ जो है ये पीटीआई और इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, उन्होंने ये इंकशाफात ऑन रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई ने कुछ ज़राए से वो ये खबर सामने लेके आए। अब यहाँ पर अताउल्ला तारड़ के लिए और मरियम नवाज के लिए 1 मिनट की खामोशी, और उनके जो हमायती सहाफ़ी हैं जो यकतरफा सहाफ़त करते हैं उनके लिए भी 1 मिनट की खामोशी, जो कि ये कह रहे थे कि अमरीकी कांग्रेस में जो डोनाल्ड लू और अमरीकी साइफर के मुतल्लिक समात हुई, इसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कोई गलत साबित हो गया। हाशमी साहब, अब एक रेजोल्यूशन पास हुई है अमरीकी कांग्रेस में, और ये इसका जो मतन है ये बड़े गौर से सुनने वाला है। अब ये जो अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पास हुई है, इसमें सदर बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी इंतज़ामिया है, उस पर यह जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों, कानून की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से जमहूरियत को रौंदा गया है, इसका नोटिस ले और इन तमाम गैर आइनी इक़दामात को कलदम करवाने के लिए और इनको दुरुस्त करवाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की जो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, इसको दबाने के लिए जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी बाकायदा मजम्मत की गई है। और ये कहा गया है कि पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को
اور جوڈیشل پروسیس کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا ہے۔ تو یہ قرارداد امریکی کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ ایک ریزولوشن جو ہے یہ آ گئی ہے، پاس ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے امریکہ میں، یعنی عمران خان صاحب کا عالمی لیڈر کے طور پر اتنا انفلوئنس ہے کہ ایک تو ڈونلڈ لوک کو وضاحت کے لیے وہاں پر پیش ہونا پڑا، عمران خان صاحب کے حق میں گواہیاں آ گئیں، عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بھی لگ گئے اور ایک ریزولوشن بھی آ گئی، اور یہاں تک کہ بریڈ چیئرمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکی سفیر اسلام آباد میں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں کہ عمران خان صاحب تاکہ ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی ایک اہم خبر، کیونکہ یہ جو حکومتی مشینری نے پروپیگنڈا شروع کیا ڈونلڈ لوک کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، اب اس پر عمران خان صاحب کے دو بیانات سامنے آ گئے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید، انہوں نے جناب باجوہ جو آرمی چیف تھے اور جناب فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں نے امریکہ میں اس سائفر کے معاملے پر واشنگٹن میں ڈی مارچ کرنے کی سجیشن دی تھی، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کرنے کے لیے میں نے تجویز دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ڈونلڈ لوک کی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے اندر ایسے معاملات ڈسکس ہوئے جس پر پاکستانی سفیر سمجھتے تھے کہ امریکی سفیر کی طلبی کر کے ان سے احتجاج کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے جو اپنا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے جو کہ ایک بیان عدالت کے اندر جمع کرایا گیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو ڈی مارچ ہے اور احتجاج کرنے کی جو تجویز ہے یہ میری طرف سے سامنے آئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر اس معاملے پر اسد مجید کا سٹیٹمنٹ لینا چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب اگر کوئی سائفر نہیں تھا، اگر کوئی اس کے اندر حساس بات نہیں تھی، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مجھ پر جو کیس ہے وہ پھر جعلی ہے۔ اگر سائفر میں کوئی حساس بات نہیں تھی تو پھر کیس بنانے کی منطق کیا بنتی تھی؟ اور عمران خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے یہ پھر بیرسٹر گوہر جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اس کے بعد یہ ملاقات سامنے آیا، یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ راز صاحب یہ جو کے پی کے ہے یہ اس وقت ایک سینٹر آف اٹینشن جو ہے پاکستان میں بہت سارے حلقوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ ایک جنگ کی کیفیت ہے بارڈر پر، ہم نے یہ دیکھا کہ کشیدہ حالات ہیں، اور اس کا اب ایک جواب بھی آئے گا۔ یہاں سے بھی حملے کیے گئے ہیں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے کارروائی کی، اور اوبویسلی اب اس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسری طرف سے جواب جو ہے وہ کیا آتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ماضی میں کچھ نتائج اچھے نہیں نکلے، یہ ایک بار نہیں کئی بار ہم نے اسے آزما کر دیکھا، اور جب آپ کسی کو ٹیبل پر لا کر بات نہیں کریں گے تو اوبویسلی اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور امریکہ کی ایک مثال ہے سب ہمارے سامنے ہے، کئی برس دہائیوں تک وہ افغانستان میں رہا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، اور اس کے ریزلٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ صاحب اب جو کچھ بارڈر پر ہو رہا ہے نا وہ تو ایک طرف ہے، کے پی کی سیاست بہت زیادہ اس وقت پیچیدہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے اوپر بھی اس وقت سیاست ہو رہی ہے۔ گورنر اور اسپیکر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نہیں بلانا چاہتے، اور دوسری طرف کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے تاکہ سینیٹرز جو منتخب ہیں ہوئے ان کے حلف برداری کی تقریب ہو سکے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی کام نہیں ہو رہا۔ پھر راج صاحب ایک اور کام یہ ہوا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو ایس ایف آئی سی کا اجلاس ہے سہولت کونسل کا، ایپیکس کمیٹی کا جو پہلا اجلاس تھا، اس میں تمام جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلایا، اور اس میں نگران جو کابینہ تھی، سابق نگران کابینہ،
اس نے بھی اس اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہے جی. اور پھر نگران دور حکومت میں SFIC کی جو کارکردگی تھی اس کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے. اب جو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ ہم وفاق اکیلا ان تمام معاشی چیلنجز کا سامنا کر سکے. ہمیں صوبوں سے بھی جو ہے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اب یہ بات بگٹی صاحب کے لیے تو نہیں ہوگی، یا پھر مراد علی شاہ صاحب کے لیے تو نہیں ہوگی، یا پھر مریم کے لیے تو خیر ہو بھی نہیں سکتی. یہ بات صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کے لیے تھی. انہوں نے کچھ دن پہلے بیان بھی دیا جب 9 مئی کے حوالے سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں اسلام آباد کی ایک عدالت سے جاری ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ KP کے اندر بھی ایسے تھانے موجود ہیں جہاں پر آصف علی زرداری، مریم نواز اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان پر بغاوت کے مقدمات درج ہوئے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم پولیس کو وہاں پر بھیج دیں اور پھر آپ کو یعنی 2 صوبے جو ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ نہ وفاقی حکومت چل سکے گی اور نہ ہی مرکز کے بعد ہم پنجاب کو بھی چلنے دیں گے. تو رائے صاحب یہ بڑے سخت قسم کا ایک سٹانس تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ اور ایک طرح تابڑ توڑ حملوں کے بعد جو ہے وہ مفاہمت اور پھر تابڑ توڑ حملے علی امین گنڈا پور کی اس وقت ہمیں سیاست یہی نظر آ رہی ہے. راج صاحب پنجاب میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کاپی کیے جا رہے ہیں. آپ نے صحت کارڈ کی بات کی، مریم نے آ کے اس کو ایک نئے نام سے چلا دیا. راشن احساس پروگرام آپ کو یاد ہوگا. اور اب انہوں نے صوبے میں پلانٹ فار پاکستان کی سب سے بڑی خصوصی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. یہ کیپشن ہے پاکستان کے میڈیا پہ جس طرح رپورٹ ہوا سونامی اور پھر وہ جو آپ کو یاد ہوگا بلین ٹری پروگرام جتنے بھی تھے. تو ہمیں حکومتوں کے پاس کچھ ڈفرینٹ کرنے کے لیے شاید ہے نہیں، یا کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں، یا پھر یہ ایک آپ کے پاس ایک فارمولہ آ جاتا ہے کہ کچھ درخت لگا دو، کچھ لیپ ٹاپ جو ہیں تقسیم کر دو، اور اب تو خیر سننے میں آ رہا ہے کہ موٹر سائیکلیں تک جو ہیں ادھر تقسیم کی جائیں گی. تو یہی ایک فارمولہ ہے حکومت چلانے کا. رائے صاحب ہم کب خود مختار ہوں گے؟ ہم کب خاص طور پہ KP کی جو سیاست آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی جو اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں اور آسٹریلیا اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، پاکستان میں جہاں جہاں میں ہماری آواز جا رہی ہے، کہ KP کی حکومت خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ 5-6 ماہ کی یہ مہمان ہے، تو پھر 5-6 ماہ کی ہی مہمان ہوگی رائے صاحب، کیونکہ حالات اور ان کے بیانات اور اس میں تضادات جو ہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپنی، یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. اور میں آپ کی طرف جانے سے پہلے جو خواجہ آصف کا ایک بیان ہے رائے صاحب، یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ اب یعنی اس بار جو تجربہ کیا گیا جس میں اسٹیبلشمنٹ، میڈیا اور عدلیہ شامل ہے، اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. یعنی ابھی نہیں، ناؤ اور نیور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. تو رائے صاحب ناؤ اور نیور کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تب ٹھیک لگے گی نا ہمیں جب اس میں پاکستان کی عوام شامل ہوگی. تو عوام تو اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ رائے صاحب کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو آرمی چیف کو کھٹیرے میں لانے کے لیے اور آرمی چیف کو طلب کرنے کے لیے ایک مس ایڈونچر کیا نون لیگ نے، شہباز شریف نے اور ان کے ایک ایسے ساتھی نے جن کو عمران خان صاحب ایک بڑے خاص لقب سے پکارتے ہیں. اور یہ ایڈونچر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ایک طرف تو عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہوتا، اگر تحریک انصاف پر جبر نہ ہوتا، ان کو کیمپین کرنے دی جاتی، تو نون لیگ 3 سے 4 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی میں حاصل نہیں کر سکتی تھی. تو اس پوری صورتحال میں جب خواجہ آصف اس سے پہلے سابق آرمی چیف جناب باجوہ کو فون کر کے 2018 کا الیکشن جیتے تھے، 2024 کا الیکشن بھی وہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے 50,000 کی لیڈ سے ہار چکے تھے. آدھی رات کو جیو نیوز کی ٹرانسمیشن میں انہوں نے اپنی ہار کا اعتراف کرتے ہوئے لائیو بیپر میں یہ الفاظ بھی بولے تھے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ PTI کے جو لوگ ہیں
یہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک خواجہ آصف کو بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں کس قسم کا آپریشن کر کے نون لیگ کو ہاری ہوئی نشستیں جتوائی جائیں گی۔ تو وہ اعتراف شکست کر چکے تھے۔ اب اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ الیکشن جتوایا ہے، تو انہوں نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو اور جناب فیض حمید کو، خاص طور پر جناب باجوہ کے متعلق یہ کہا کہ میں ایک قرارداد لے کے آؤں گا پارلیمنٹ میں کہ جناب باجوہ کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا جائے۔ لیکن اس کے اوپر اب جو ایک مزے کی خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ خواجہ آصف نے خود کہا کہ جس وقت میں نے یہ کہا کہ یہ قرارداد میں لے کے آؤں گا تو مجھے جناب باجوہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں۔ جناب باجوہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور ایک جو اینکر ہیں فہد حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں کیونکہ میں ایک سیاستدان ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاشمی صاحب اب اس کا پارٹ 2 بھی ریلیز ہو گیا ہے اسی ویڈیو کا، جو کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے نہ صرف یہ کہ مجھے دھمکیاں دلوائیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم مجھے پارلیمنٹ میں بلانے کی بات ایک مرتبہ پھر کر کے دیکھو، میں تمہارے خلاف پریس کانفرنس کروں گا۔ تو ہاشمی صاحب اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جناب باجوہ کو پتا ہے کہ اصل میں یہ میری مہربانی سے اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن کروا کے اقتدار میں آئے تھے، اور جناب باجوہ کے متعلق ایک اور انکشاف بھی ہوا جو کہ مریم نواز کے قریبی ساتھی محمد زبیر نے کیا کہ مریم نواز کے کہنے پر میں جناب باجوہ اور جناب فیض حمید کے پاس مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ڈیل لینے کے لیے گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے کہ ایک تو آپ کی عوام میں صفر پذیرائی تھی، آپ کو زبردستی 25 کروڑ عوام پر ہم نے مسلط کر دیا، اس کے بعد آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے خواجہ آصف کی نظریں نیچی، ان کے چہرے پر شرمندگی، اول تو ویسے شرمندگی کا لفظ اور شرم کا لفظ جو ہے یہ نون لیگ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، ورنہ یہ کبھی بھی یہ جو نام نہاد حکومت انہوں نے بنائی ہے یہ کبھی بھی یہ حکومت نہ دیتے اور اپنے لیے عالمی سطح پر مینڈیٹ تھیف کا لقب لینا پسند نہ کرتے۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑے مزے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ ایک اور پروگرام سے وائرل ہوئی ہے، اور ایک معروف صحافی، بڑے معتبر صحافی ہیں، ان کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ مظہر عباس صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لاہور گیا تو وہاں 150 لوگوں سے ملا، مجھے ان میں سے ایک بھی ان 150 لوگوں میں سے نون لیگ کا حمایتی نظر نہیں آیا، اور نواز شریف کا جو سیاسی قد ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب ہاشمی صاحب یہاں پر ایک اور بڑی اور اہم خبر، کیونکہ ایک اور تنظیم نے نواز شریف کا جو حلقہ ہے اس کا آڈٹ کروا لیا ہے، یعنی جہاں سے یاسمین راشد صاحبہ 9 ماہ جیل میں قید رہنے کے باوجود اور جیل سے الیکشن لڑنے کے باوجود انہوں نے شکست دی نواز شریف کو، تو اب ایک اور تنظیم نے اس حلقے کا اپنے طور پر فارم 45 اور 47 کا آڈٹ کروایا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نشست نواز شریف کم سے کم 70,000 کی لیڈ سے یہ نشست ہارے ہیں، اور اس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر جعلسازی کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف جو ہیں یہ مکمل طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر شرمندہ نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب ہاشمی صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو گیا ہے، اب اس کی جو اگلی ہیرنگ ہونی ہے پروبیبلی اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور ان کے مطابق یعنی عمران خان صاحب کی جو تمام پیش گوئیاں اب تک 100% سچ ثابت ہوئی ہیں، خان صاحب کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ حکومت جو ہے یہ 5 ماہ نکالے گی، اور خان صاحب بھی 5 ماہ تک کی
जेल में रहेंगे। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प खबर छुपी है जिसके मुतल्लिक शायद किसी ने गौर नहीं किया कि ये 6 महीने की बात क्यों की गई है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो महीना आता है नवंबर का, ये बड़ा अहम होता है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी। आर्मी चीफ जो पहले से जिनका तकर्रुर हुआ हो, हर नवंबर में यानी 29 नवंबर को उनकी तकर्री का और उनका जो टेन्योर है उसका 1 साल कम हो जाता है और फिर एक्सटेंशन के हवाले से बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें, मुख्तलिफ किस्म की इतलात आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए नवंबर जो है ये मेक और ब्रेक महीना भी समझा जाता है। तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो 6 महीने की बात की गई है ये बहुत अहमियत की और ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।